أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. عزیز طلباء اور قرائے کرام، آج محترم جناب قاری مولانا زبیر صاحب قاسمی کی دعوت پر ان کے گھر پر حاضری ہوئی اور ان کے رفقا اور قاری کے شاگرد محترم جناب مولانا قاری جنید سلمہ اور اسی طرح سے محترم جناب قاری فضیل احمد صاحب سلمہ، جنہوں نے قاری سے عربی حفظ و قرات سبع وغیرہ کی بھی تکمیل کی اور دارالعلوم وقف کے یہ تینوں فیض یافتہ اچھے قراء میں سے ہیں ماشاء اللہ. جہاں بھی یہ جاتے ہیں مسابقات میں یا محفل قرات میں الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں اور اچھا تاثر ظاہر کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کی تعریف و تحسین کرتے ہیں. اور جہاں تک میری معلومات ہیں یہ تینوں قرائے کرام اپنے اپنے طور پر علاقے میں اور جتنی بھی مسابقات یا محفل قرات ہوتی رہتی ہیں اکثر جگہوں پر یہ حصہ بھی لیتے ہیں اور بعض جگہوں پر یہ حضرات حکم کی حیثیت سے بھی جاتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ یہ حضرات بڑے بڑے اداروں کے اندر فن تجوید قرات کی اشاعت بھی کر رہے ہیں اور اچھا پڑھنے پڑھانے کا ان کو ملکہ بھی ہے. اور اسی طرح سے یہ تینوں حضرات مسابقات میں ماشاءاللہ اول یا دوم یا سوم پوزیشنیں بھی لا چکے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ ہمارے ادارے یعنی ہمارے مادری علمی دارالعلوم وقف دیوبند کا فیض ہے اور قرآن سے ان کو شغف ہے. اور اس طرح نہ جانے کتنے لوگ دارالعلوم وقف کے فیض یافتہ قراء اور احقر سے سبع عشرہ حفظ عربی حفظ اردو پڑھ کے اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے گاؤں بستیوں میں اور اپنے اضلاع میں کام کر رہے ہیں. مجھے آج اس بستی کے اندر آ کر کے خوشی بھی ہوئی اور ویسے بھی کیا نام یہ بستی بہت مشہور اور معروف ہے. ہم لوگ جب طالب علم کے زمانے میں ہتھورا باندھا حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ کے یہاں پڑھا کرتے تھے تو جتنی بھی درس نظامی کی ابتدائی کتابیں تھیں وہ چاہے علم النحو ہو، علم الصرف ہو، فارسی زبان کا قاعدہ ہو، عربی زبان کا قاعدہ ہو، یہ تقریباً سب یہیں کے ایک مصنف کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. یعنی چرتھاول ہم لوگ سنا کرتے تھے.
آج نہیں بلکہ بہت دنوں سے اس بستی کے اندر آنا جانا ہے. یہاں کے جو مدارس ہیں وہاں بھی آنا جانا رہتا ہے، اور امتحان کے سلسلے میں بھی پروگراموں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب تو ہماری اس بستی سے اور اس شہر اور اس قصبے سے ایسی ایک نسبت ہو گئی ہے، اور ان قریب ہماری بیٹی جو ماشاءاللہ عالمہ ہے، قاریہ ہے، ایم اے ہے، اس کا رشتہ بھی یہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ فروری کے اندر اس کا عقد و نکاح بھی ہونا ہے. آپ حضرات بہرحال علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رشتے کو بھی قبول فرمائے، اور جو اس بستی سے ایک علمی شغف اور اللہ والے یہاں رہے ہیں اور آج بھی اللہ والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کے اندر اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور علمی فیض یہاں سے خوب جاری ہو. اللہ تبارک تعالیٰ قاری زبیر صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. والد صاحب حیات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عمر برکت عطا فرمائے، ان کے بچے کو ان کا سچا جانشین بنائے. اور ماشاءاللہ ابھی کھانا کھلایا، بہت عمدہ بہت لذیذ کھانا کھلایا، اور گرم گرم روٹیاں تو ماشاءاللہ کیا کہنا. جیسا کہ ہمارے گھر میں بھی تھوڑا اہتمام ہے، شاید قاری زبیر صاحب کو معلوم تھا، اس وجہ سے انہوں نے روک رکھا تھا اہلیہ کو کہ جب قاری صاحب کھانا شروع کریں اس وقت روٹی نکالنا شروع کرنا. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اہلیہ کو بھی خوب صحت اور عافیت کے ساتھ، اور ان کے بچے کو عالم حافظ قاری باعمل بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے. یہاں جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو قرآن کا صحیح اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.